अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, हुकूमती ओहदेदार हमें बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई कराने के लिए बैरूनी मदद हासिल थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुमाइंदे हमें बताते हैं कि मौजूदा हुकूमत मैंडेट चोर है और डील के नतीजे में इक़्तिदार में आई है। ऐवान बाला हो या ऐवान ज़ेरी या कोई भी सूबाई असम्बली का ऐवान हो, अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदे हुल्लड़बाजी करने से बाज नहीं आते, एक दूसरे को चोर डाकू कहते हैं और इसी शोर में बजट, इलेक्शन तरमीमी बिल और हत्या के इज्जत बिल समेत मुतादिद आईनी तरामीम भी पास कर लेते हैं। सड़कों पर आने के ऐलानात होते हैं, हुकूमत अपोजिशन को टफ टाइम देने का मंसूबा बनाती है और सुबह शाम सियासी बहस उरूज पर होती है और इसी शोर शराबे में आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जाता है, टैक्सेस की भरमार की जाती है और बुनियादी अशिया ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर कर दी जाती है। करप्शन का चलन आम होता है, इंसाफ की फराहमी नापैद होती है, सेहत की सहूलतें छीन ली जाती हैं, बेरोजगारी डेरे डाल लेती है और मुल्की मईशत की नाव बीच मझधार हिचकोले खाने लगती है कि आज डिफ़ॉल्ट हुआ या फिर कल। आवाम को मुश्किल फैसलों के नाम पर साथ देने का कहा जाता है। गरीब और मफलूकुल हाल लोगों से कहा जाता है कि टैक्स दो ताकि ख़जाना भर सकें। गरीब और दिहाड़ीदार लोगों से कहा जाता है कि मईशत की बेहतरी के लिए कुर्बानी देना होगी। मगर सवाल ये है कि सारी कुर्बानी, मुश्किलात और तंगदस्ती क्या सिर्फ गरीबों के हिस्से में ही आती है? मुल्क की एलीट और सुपर एलीट क्लास के हिस्से में अयाशियाँ ही लिखी गई हैं क्या? मुल्क का वज़ीर आज़म जो आवाम से कुर्बानी मांगता है, खुद हज़ारों रुपए के जूते और कपड़े पहनता है, करोड़ों की बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफ़र करता है और इस वज़ीर आज़म के वज़रा और सदर मुमलिकत भी सालाना अरबों खरबों डकार जाते हैं। हमारे MNAs और MPs की चाकरी के लिए ऐवानों में जो स्टाफ रखा गया है उनको सालाना अरबों रुपए में तनख्वाह दी जाती है। अगर नेशनल असम्बली की बात करें तो 25 करोड़ आवाम के 266 नुमाइंदे, उनके प्रोटोकॉल के लिए 1086 मुलाजमीन हैं, यानी 228 नायब कासिद, 10 ड्राइवर, 6 कासिद, 99 SCD हमारे MNAs के लिए काम कर रहे हैं। ग्रेड 22 के 3, ग्रेड 21 के 6, ग्रेड 20 के 24, ग्रेड 19 के 73, ग्रेड 18 के 56, ग्रेड 17 के 131, ग्रेड 16 के 117, ग्रेड 15 के 57, ग्रेड 14 के 34, ग्रेड 13 के 5, ग्रेड 11 के 12, ग्रेड 10 के 49, ग्रेड 9 के 144 मुलाजमीन हम गरीब आवाम के नुमाइंदों के लिए हमा वक्त मौजूद हैं। और अगर मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की बात करें तो पंजाब में 342 MPs के लिए 86 नायब कासिद, 44 माली, 31 असिस्टेंट, 9 बाथरूम अटेंडेंट, 14 दफ्तरी और 29 ड्राइवर काम कर रहे हैं। ग्रेड 22 के 1, ग्रेड 20 के 4, ग्रेड 19 के 8, ग्रेड 18 के 28, ग्रेड 17 के 93, ग्रेड 16 के 95, ग्रेड 15 के 19, ग्रेड 14 के 40, ग्रेड 13 के 2, ग्रेड 12 के 37, ग्रेड 11 के 96 और ग्रेड 1 के 92 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अगर बात करें तो 119 अरकान के लिए 7 गुना ज़्यादा यानी 794 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक असम्बली में ग्रेड 22 का 1 अफसर तैनात है, ग्रेड 20 के 8 और ग्रेड 19 के 22 अफसर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हैं। ग्रेड 18 के 48, ग्रेड 17 के 97, ग्रेड 16 के 89 मुलाजमीन, जबकि ग्रेड 15 के 4, ग्रेड 14 के 91 और स्केल 12 के 17 मुलाजमीन हैं। ग्रेड 11 के 54, ग्रेड 10 का 1 मुलाजिम है, ग्रेड 19 के 49, ग्रेड 8 का 1, ग्रेड 7 के 11, ग्रेड 6 के 15, ग्रेड 5 के 4, ग्रेड 4 के 90 और ग्रेड 3 के 197 मुलाजमीन हैं। यानी हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो आवाम का खून निचोड़ कर टैक्स जमा कर रहे हैं, वो अपने बाथरूम के अटेंडेंट, माली, ड्राइवर, धोबी और चौकीदार तक की तनख्वाह आपसे और मुझसे वसूल करते हैं और हम आवाम को कुर्बानी देने का लॉलीपॉप देते रहते हैं। सवाल ये है कि अगर हालात ख़राब हैं
IMF کی سخت ترین شرائط ہیں، تو ٹیکس کی چھری چلانے کے لیے صرف عوام اور وہ بھی تنخواہ دار طبقے کی گردن ہی حکمرانوں کو کیوں ملتی ہے؟ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے شعیب شاہین صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے سید حسن مرتضیٰ، اور مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کیا ہے رانا احسان افضل صاحب نے. ان تینوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے جوائن کیا. ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے مگر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شعیب شاہین صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ ٹھیک ہے یہ جو عوام پر بوجھ ڈلا ہے اس کو تو کوئی اون نہیں کرتا، موجودہ گورنمنٹ سے پوچھیں گے تو پچھلی گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن آج جو ایک موضوع میں چاہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر لیں وہ ہے شیر افضل مروت کا وہ بیان کہ جس میں انہوں نے کافی کچھ کہہ دیا ہے کہ کس طرح انہیں سائیڈ لائن لگایا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ واقعی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی عمران خان صاحب وہ جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے اور کوئی تحریک بھی چلوانا نہیں چاہتے؟ دیکھیں، انہوں نے بہت ساری باتیں کی جس کو ہم نے پبلکلی کچھ نہیں کہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی تقسیم ہے یا ڈویژن ہے یا کوئی یہ تاثر ڈالے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بول رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات کرنا انتہائی ناقابل برداشت اور ناقابل معافی جرم ہے کہ یہ خان صاحب کے اوپر اب تنقید کرنے پہ اتر آئیں. دیکھیں، انہوں نے اس وقت جب سینٹ کے الیکشنز تھے پنجاب اسمبلی کے کہا کہ 40 MPA لوٹے بن گئے ہیں، فلور کراسنگ ہو گئی ہے. حالانکہ اس وقت بہت ایک MPA کی ضرورت تھی، لیکن کیا ہوا، ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹا تھا. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی پبلکلی، وہ بھی ایک ان کی خواہش پوری کر رہے تھے ظاہر مخالفین کی. دوسری بات، انہوں نے عین اس ٹائم جب سعودی ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے اور سعودی عرب کی خواہش تھی اور بلکہ انہوں نے برملا اظہار بھی کیا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو انویسٹمنٹ ہوگی، اور اس کے لیے ظاہر ہے اس کا آپشن یہی تھا کہ خان صاحب کو ہی باہر نکالیں گے، پولیٹیکل سٹیبلٹی تبھی آ سکتی ہے. اور وہ بھی کہ جو ناجائز اور آربیٹری ڈیٹینشن ان کی ہوئی ہے وہ اللیگل ہے. این اس ٹائم پہ سعودی عرب کے خلاف سٹیٹمنٹ دینا کہ جی رجیم چینج آپریشن میں وہ بھی ملوث تھے. اسی طرح کانسٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ انہوں نے ٹی وی پہ بات کی، اوپنلی بات کی پارٹی کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ جی پارٹی میں جو ہیں وہ سارے 3-4 بندوں کو چھوڑ کے باقی باجوائی مافیا ہیں. اور پھر کہا کہ جی کور کمیٹی میں سارے جو غدار بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس طرح خواجہ آصف اور یوسف رضا گیلانی کو صرف PAC کمیٹی کی چیئرمین لینے کے لیے چلے گئے. اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم گنوا سکتے ہیں، اور یہ سارا کا سارے باتیں اگر وہ شیخ شاہین صاحب آپ لوگوں کی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے، شیر افضل مروت صاحب اگر آپ لوگوں کی پارٹی کے لیے انہوں نے ویسے بھرپور تحریک چلانے کی بھی کوشش کی تھی، اگر وہ آپ کی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے تو وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں، میں نے کہا نا، یہ ساری وہ باتیں تھیں جو ناقابل برداشت تھیں، جو پارٹی کو سوائے نقصان پہنچانے کے اور کچھ بھی نہیں تھا. اور لوگوں کے بے شمار اعتراضات ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن ہم سب نے سن لیں ایجنڈا یہی ہے نا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے جن لوگوں کو توڑا یا فائلیں دکھا کے یا ان کو پیسے دے کے یا ان کو پریشر ڈال کے، تو ان لوگوں نے عمران خان کے خلاف بولا ہے نا. کچھ لوگوں کو جب ظاہر ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. یہ جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسا کرتے رہے. لیکن ہم لوگوں نے کبھی ان کے خلاف اس لیے نہیں بولا کہ یہ پارٹی میں اندرونی معاملہ ہے. خان صاحب نے ان کو انہی حرکتوں کی بنیاد پر نکالا پولیٹیکل پارٹی سے، ان کو کور کمیٹی سے نکالا، شوکا نوٹس دلوایا، مگر کوئی ایکشن پراپر ایڈورس آرڈر نہیں پاس کیا. مگر آج ایک شخص اگر عمران خان پہ تنقید کرتا ہے تو وہ ناقابل برداشت بھی ہے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بیرونی ایجنڈے پر تو ہے. یہ پارٹی کی بہتری کے لیے ایسا شخص ایسی بات نہیں کر سکتا. بہرحال پھر بھی اگین یہ فیصلہ پولیٹیکل پارٹی کرے گی، کور کمیٹی کرے گی یا خان صاحب کریں گے. چلیں، مجھے رانا احسان افضل صاحب آپ بتائیں کہ کیا یہ جو بیانات ہیں یہ آپ کے بندے تو نہیں ہیں؟ ویسے شعیب شاہین صاحب نے کلیئر کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن حنیف عباسی صاحب کا بھی تو بیان تھا کہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکے گی کیونکہ ہمارے کچھ بندے وہاں گئے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میں انٹرو کے اوپر کوئی ذرا کامنٹ کرنا چاہوں گا. آپ کی انٹرو سے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی ملازمین ہیں
یہ کوئی پرسنل کام کرتے ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز کے، ایسا نہیں ہے. یہ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے ایک اسمبلی، اور جو اسمبلی ہے اس کے اندر کمیٹیز ہوتی ہیں 36، اس کے سٹاف ممبرز ہوتے ہیں. لیجسلیشن اسمبلی سے کی جاتی ہے، اس کا سٹاف ہوتا ہے، اس کی بلڈنگ کے خرچے ہوتے ہیں. یا تو ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اسمبلیز کو ختم کر دینا ہے، اور اسمبلیز کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے جہاں اپوزیشن اور حکومتیں اوور سائٹ کرتی ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، بلز پاس ہوتے ہیں، آئینی ترمیمیں ہوتی ہیں. تو یہ کہنا، ایسا تاثر عوام کو دینا کہ شاید یہ جتنے بھی ملازمین ہیں یا یہ باتھ روم صاف کرنے والے ہیں، جو بھی لوگ جن کا جو بھی جاب رول ہے، وہ پرسنل کام ایم پی ایم این ایس کا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ ختم کرنا ہے نظام، ہم نے اسمبلیز کو تالا لگا دینا ہے، تو کر لیں آپ فیصلہ، یہ خرچہ جو ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا. تو میرے خیال سے یہ کلیئرٹی میں صرف لانا چاہ رہا تھا. اور جو اضافہ بھی ہوا ہے اسمبلیز کے اخراجات میں، تو ملازمین کی سیلریز بڑھی ہیں. جو ایم پی ایم این اے سیلریز لیتے ہیں اس پہ وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں. اگر ٹیکس بڑا ہے تو ان پہ بھی وہ لگ ہوا ہے، وہ خالی وہ اس سے بالا تر نہیں ہے. تو یہ کلیئرٹی کے ساتھ جو آپ نے سوال پوچھا، دیکھیں ہمارے تو کوئی ایسا بندے وہاں نہیں ہیں. یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہ جو بیان بازی آگے پیچھے ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس کے یہ خود ذمہ دار ہیں، بلکہ خان صاحب ذمہ دار ہیں. اور وہ اس لیے کیونکہ وہ اس وقت جیل میں موجود ہیں، اور وہ پاور جو ہے وہ آگے نہیں دینا چاہتے. وہ سب فیصلے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے پارٹی کو چلانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک میجر وجہ ہے کنفیوژن کی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں پارٹی کو، یا اپنا انفلوئنس جو ہے وہ اس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کنفیوژن نظر آ رہی ہے پارٹی کے اندر. اچھا چلے، میں پہلے آپ کو تھوڑا سا میں بھی کلیئر کر دیتی ہوں رانا احسان افضل صاحب. پہلی بات ہے کہ میں نے کسی اسپیسیفک جماعت کا تو نام لیا ہی نہیں. اس میں نے تو ٹارگٹ کیا ہے ہمارے اس سسٹم کو کہ جس کی وجہ سے تنخواہ دار طبقے پہ بوجھ پڑتا ہے. اور پاکستان میں آپ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ جو ٹیکس ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہی دیتا ہے. ہمارے جیسا ملازم یا جن ملازمین کی آپ بات کر رہے ہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ حکومت کے اخراجات اتنے زیادہ، کسی بھی حکومت کے، میں آپ کو ریفر نہیں کر رہی ہوں، آپ نے اپنے اوپر بات لے لی، کسی بھی حکومت کے جو اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اپنے ادارے فروخت کرنے پہ آ جاتے ہیں. آپ پی آئی اے کا حال اٹھا کر دیکھیں، پی آئی اے کا حال ایک دن میں نہیں ایسا ہوا. مختلف گورنمنٹس نہیں، 90s کے اندر پیپلز پارٹی اور آپ کی گورنمنٹ جو اقتدار کی چھینا جھپٹی میں. سر لیٹ می کمپلیٹ دیٹ نا. بہت سارے، میں ریلوے گنا سکتی ہوں، اسٹیل مل گنا سکتی ہوں، بہت سارے اور ادارے گنا سکتی ہوں کہ جن کی ضرورت نہیں بھی ہے تو وہ چل رہے ہیں. ایسی وزارتیں موجود ہیں کہ جن کا اعلان وزیر اعظم نے بھی کیا ہے کہ ختم ہونی چاہیے تھی مگر نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ کھاتے کھلے ہوئے ہیں. پھر جو ادارے میں نے گنائے ہیں، ان کے زوال کی بھی پرابلم یہی ہے کہ وہاں پر اتنی بھرتیاں کر دی جاتی ہیں ضرورت سے زیادہ کہ عام آدمی کو اس کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں نے انڈائریکٹ ٹیکس تو ویسے ہی لینا شروع کر دیا ہے. مطلب ماشاءاللہ اگر گھریلو صارفین بہت مر کے بھی بجلی استعمال کرے نا تو اس کو 50 روپے سے اوپر کا یونٹ پڑ رہا ہے. تو مجھے تو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ آپ نے یہ بات اپنے اوپر کیوں نہیں. میں تو بینگا پاکستانی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ اخراجات کو کم کرنے کی بات نہیں کی جاتی ہے، پروٹوکول کو کم کرنے کی بات نہیں کی جاتی. مثالیں دی جاتی ہیں سویڈن کی، مثالیں دی جاتی ہیں ناروے کی کہ ان کے وزیر اعظم سائیکل پر آتے ہیں. یہ آپ بھی ہیں، شعیب شاہین صاحب کے بھی لیڈر موجود ہیں، اور میں حسن مرتضیٰ صاحب کو بھی کہہ رہی ہوں. لیکن میں چاہوں گی میں حسن مرتضیٰ صاحب کو بھی انوالو کر لوں اس میں. حسن مرتضیٰ صاحب. جی رانا احسان افضل صاحب. میں نے بھی پی ایم ایل این کے حوالے سے بات نہیں کی، میں نے نیشنل اسمبلی کی بات کی ہے، میں نے ایم پی اے ایم این اے سب کی بات کی ہے. تو ایسے ہونے چاہیے نا کہ جو ہمارے سے ریلیٹ کرتے ہوں، جو سادہ لباس ہوں، جو ہم کہہ سکیں کہ ہم میں سے ہیں. وہ اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، جتنی ان کو تنخواہ ملتی ہے وہ ان پہ ٹیکس دیتے ہیں. تو پھر سر آپ کو تو ہماری تکلیف کا زیادہ اندازہ ہونا چاہیے. وہ بھی اس پہ ٹیکس دیتے ہیں. اور بات اگر آپ نے ریلوے کی کرنی ہے، اسٹیل مل کی، پی آئی اے کی، وہ علیحدہ سبجیکٹ ہے کیونکہ آپ کا انٹرو اسمبلیز کے اوپر تھا. تو میں یہ خدا رہا ایسا آپ نہ دیں کہ یہ جو بجٹ بڑھ رہا ہے اسمبلی کا، اس میں تنخواہوں کا ایک پورشن ہے جو 25% بڑھا، جو 20% بڑھا، جو ٹیکسز لاگو ہوئے ہیں وہ ممبرز پہ بھی لاگو ہوئے ہیں. تو وہ ادارے کو یا تو ادارے کو ختم کر دیں، کہہ دیں کہ ہمیں نہیں چاہیے اسمبلیز، تو یہ اخراجات ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ کرنا ہے، اگر ختم بھی کرنا ہے تو وہ آپ کی ثواب دید ہے کیونکہ آپ اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں.
मेरा काम सिर्फ पॉइंट आउट कराना था राना हसन अफजल साहब, नथिंग पर्सनल। मैं हसन मुर्तज़ा साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, और बाय द वे जो आपने 37,000 मिनिमम वेज मुकर्रर किया है ना, बड़ी मेहरबानी है। मुझे सिर्फ आप में से कोई 37,000 रुपये में घर का बजट चला के दिखा दे जिसके 5 घर में खाने वाले हैं, तो मैं प्रोग्राम करना छोड़ दूंगी। अगर 37,000 में आपका बिल गैस, नो नो, द पॉइंट इज दिस इज नॉट, ऐसे पर्सनल मुलाजिम लगे हुए हैं, वो गलत है। वी शुडंट बी बीटिंग अबाउट द बुशेस कि वो असेंबली के लोग एमपीए एमएनएस के लिए, मैंने भी सिस्टम पे तनकीद की है सर, मैंने भी सिस्टम पे तनकीद की है कि वो जो मुलाजमीन है असेंबली के, वो एमपीए एमएनएस के लिए हैं, वो अदारे के लिए हैं। बस मेरा ये पॉइंट ठीक है, ठीक है। और फिर देखना होगा कि इदारे की कारकर्दगी क्या। हसन मुर्तज़ा साहब, नून लीग ने बजट पास किया, जो बजट पास किया आपकी पार्टी ने उस पे तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया, और फिर उसके बारे में आप लोगों ने ये भी कहा कि ये बजट अवाम दोस्त नहीं है। आसिफा भुट्टो साहिबा ने ये बात असेंबली के फ्लोर पे कही थी। आप मुझे ये बताएं कि अभी तक ऐसा क्या मामला है, क्या ये मेन पर्पस है कि अवाम की तनकीद की जद में आ जाएंगे? क्योंकि नून लीग तो आपको अभी भी मना रही है, वजारतें कुछ खाली भी हैं। वजारतें देना ना देना की पार्टी का दूरी मामला है, तो ये इंशाअल्लाह ताला मामलात पार्टी का जो फोरम है उसके मुताबिक हम जरूर वहाँ डिस्कस भी करते हैं, और लेने ना लेने का फैसला भी यही पे होता है। इससे तो मेरा ख्याल है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक आपने बाकी बातें की हैं, इसमें मैं जरूर अर्ज करूँगा कि आपका ये कहना कि ये जो मिनिमम वेजेज है बहुत कम है, कोई शक नहीं है कि वो बहुत कम है, और महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इससे महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, आम आदमी के पहुँच बढ़ रहा है। लेकिन इसी तरह है जो मुल्क के हालात हैं, जो इस वक्त हमारी मीशत के हालात हैं, उनमें बड़ा ही सख्त बजट है। लेकिन देखने वाली ये चीज़ है ना कि जब भी कोई किसी चीज़ का आप किताबी जायजा ले रहे हो, तो एक ढंग से उसको पार्लियामान के साथ मुंसलिक कर देना, या ये कह देना कि पार्लियामान के जो लोग हैं जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें जो है वो क्यों है और वो कम होनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया के अंदर कोई पर भी जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी तनख्वाहें नहीं है, या वो वॉलंटियर हैं, वो बाकायदा फुल टाइम जॉब है, और इसके लिए वो अपनी तवानाइयाँ भी कर सकते हैं, लेजिस्लेशन में भी पार्टिसिपेशन होती है उनकी, और दीगर मामलात भी वो गहरी नज़र से देखते हैं। अगर आप उन सारे तनाजुर में इन चीज़ों को देखें, तो जो आपका लेजिस्लेटर है, जो पंजाब या पाकिस्तान के अंदर जो नुमाइंदगी कर रहा है, तो वो तो कोई इतना मराद याफ्ता तबका नहीं है। वो तो अपनी तनख्वाहों पे, अपनी सैलरी पे भी टैक्सेस अदा कर रहा है, और उसकी जो वो तनख्वाह है, ना उसके पास कोई ऑफिस है, ना उसके पास कोई स्टाफ है, ना उसके पास कोई गाड़ी है। ठीक है कि गाजिए की सूरत में इसको दिए जाते हैं, और वो उसके अखराजात के लिए भी नाकाफी है। इन हालात में मैं फिर भी ये कहूँगा कि हमारे हुक्मरानों को, जो भी हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि जिस मुश्किल हालात से कौम गुजर रही है, वहाँ पे यकीनन वो अपने इसमें भी कट लगाएं, या उसमें से भी कहें कि ये हमारी तरफ से हिस्सा जो है ये हर माह जाना चाहिए। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक है कि वो क्यों दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो है भी नाकाफी। और वो जितना काम करते हैं, आप जब सोसाइटी में जाएँ, आप रोज़मर्रा को देखें, एक एमपीए या एमएनए से वो उठता है, और उसका जो लोगों का रश लगा होता है, जिन लोगों के जो उनके काम होते हैं, वो भी उन्हीं से रिलेटेड है ना। वो सारा दिन उनके लिए मारा भागा फिर होता है, कभी किसी ऑफिस में, कभी किसी ऑफिस में, और किसी भी मेंबर का, चाहे वो तहरीक इंसाफ से हो, चाहे वो नून लीग से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, उसका ये दिल नहीं करता कि मैं अगली दफा ना इलेक्ट हो। तो यकीनन उसकी कोशिश होती है कि कभी इलेक्ट हो, लोग खुश हों, और बड़ी तकलीफ के साथ ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है कि महंगाई भी हो रही है, और ट्रेजरी में बैठे जो लोग जो हैं वो भी उसको ये नहीं है कि उनको तकलीफ नहीं होती। मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, एक ब्रेक का कहा जा रहा है हसन मुर्तज़ा साहब, और मैं चाहूँगी कि ब्रेक में हम थोड़ी सी आपकी आवाज़ को भी बेहतर कर लें। अगला सवाल मैं ये करना चाहूँगी अपने तीनों मेहमानों से कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये जो बयान दिया है कि 9 मई का जो वाक़या रूनुमा हुआ है, इसके पीछे भी बैरूनी साजिश थी। पहले तो हम आगाज़ करेंगे शुएब शाहीन साहब के साथ, उनकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है,
और फिर चूंकि उनका ताल्लुक नून लीग से है और पीपल्स पार्टी इस पे क्या राय रखती है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शुएब शाहीन साहब, मुझे बताएं कि एक और इल्ज़ाम, पता नहीं सबूत हैं कि नहीं है, लेकिन ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, इसमें कोई वाकई बैरूनी साजिश थी? 9 मई का वाकई बैरूनी साजिश अगर थी तो 9 मई का वाक़या कहाँ से स्टार्ट होता है? 9 मई के वाक़े से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए इमरान खान को उठा लिया गया। थम इम्प्रेशन के प्रोसेस में थे, जिस केस में वो ज़मानत अप्लाई कर चुके थे, उनको वहाँ उस प्रोसेस से हटा दिया गया। और न सिर्फ ये कि वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया हाई कोर्ट का, वहाँ लोगों की मौजूदगी में हाई कोर्ट के अंदर से, यानी अदलिया के अंदर से उसको उठा के ले गए। ये है 9 मई। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो ये PDM और स्पेशली मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट का एक ड्रामा था। उन्होंने जो कि पार्टी इलेक्शन होने थे 14 मई को और हाई कोर्ट के आर्डर के तहत 14 मई के इलेक्शन के हवाले से ना कराने के इलेक्शन को उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ चुकी थी और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जारी थी। और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करने और इलेक्शन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नहीं, 9 मई में आप लोग मुलव्विस थे, नहीं थे, बैरूनी साजिश थी, ये तो क्लियर कर देना मुझे। हम तो नहीं है। अच्छा, आप नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं हम नहीं थे, ये PDM मुलव्वस थी, नून मुलव्वस थी और इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस थी। अच्छा। ये जान के PTI को क्रश करने के लिए और PTI को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए ये एक इन्होंने ड्रामा रचाया। और इस मकसद के लिए हम पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल कर चुके हैं कि आप इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाइए, जो इसके अंदर मुलव्वस पाया जाए उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स कीजिए। मुझे बता दें, अगर ये इनके पास एविडेंस थी तो ये सरगोदा के जज के खिलाफ जो कुछ किया वो 9 मई वाले वाक़यात है ना, इनको करने की क्या ज़रूरत थी? वो नाकाबिल तरदीद शवाहिद किधर चले गए कि आप जज को ब्लैकमेल करते हैं, हरास करते हैं, वहाँ मीटर उसका ख़त्म करते हैं, गैस के पता नहीं क्या क्या आप फायरिंग करते हैं, वहाँ के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उसके रीडर के घर पहुँच जाते हैं। वो सारी शवाहिद आ चुकी हैं जिसमें अब जस्टिस शाहिद करीम उसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कर रहा है। अगर आपके पास 9 मई के वाक़यात की कोई नाकाबिल तरदीद शवाहिद है, आप अदलिया में पेश करें। अदालतों में पेश करने की बजाय आप 9 मई के ड्रामा रचा के कभी कहते हो क्या है, कभी कहते हो अब आपने उसको बाहर की वो भी लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो सबूत भी देने को तैयार हैं। ये तो राना सनाउल्लाह के सबूत तो ये हैं कि इनसे पूछें कि ये कठपुतली तो वो हैं कि जिस वक्त साइफर आया, साइफर के बारे में मुझे बता दें आज साइफर किधर चला गया? इन्होंने वो हंगामा मचाया। एक बात थी जो इनके प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत में आकर एडमिट किया, पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया, उसमें कहा जी एक बात उसमें लिखी हुई है कि इमरान खान को हटा दो वरना पाकिस्तान नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और उसके जवाब में इन्होंने क्या कहा था कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये शहबाज शरीफ के अल्फाज थे। ख्वाजा आसिफ कहता था अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। और ये कठपुतली कभी ऐसी बात कर पाएंगे? एक वाहिद लीडर है इमरान खान। लेकिन आप वो मेरा ख्याल से शुएब शाहीन साहब, वो जो खान साहब की ऑडियो लीक है ना, वो भी जरा एक दफ़ा दोबारा सुन लें। मेरा ख्याल से वो रिमाइंडर के लिए ज़रूरी है कि उसमें क्या था। आज़म खान साहब को जो सुने आज़म खान को अगवा किया, आज़म खान की 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, आज़म खान को अदालत में पेश किया। कोई मुझे बता दें कोई एविडेंस इन्होंने नहीं पेश की, और अगर नहीं की तो जानबूझ के क्यों नहीं पेश की? दूसरी बात यह है कि कौन सा काम है जो इन्होंने नहीं किया, कौन सा ड्रामा है जो साइफर के ऊपर इन्होंने नहीं खेला, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने क्या फैसला दिया? लेकिन बात यह है कि इन लोगों में ना कैपेसिटी है, ना इन लोगों की कोई नीयत है इस मुल्क को दुरुस्त करने की। मैं इस हवाले से एक बात और करना चाहूँगा जो आपने इंट्रो में कहा। देखें, इस वक्त 68% सदर हाउस का खर्चा बढ़ा दिया गया, 40 से 48% वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा बढ़ाया, MNAs की तनख्वाहें बढ़ाई, वो वोचर्स बढ़ाए, वो सेनेट की इन्होंने पिछले साल जो कुछ इन्होंने सेनेट में किया कि जो मराहत बढ़ाई हैं वो तो अनलिमिटेड है। और उसके साथ जो कुछ इन्होंने ये इसमें इजाफी डाला कि सिर्फ सदर हाउस की गाड़ियों का खर्चा 400% बढ़ाया है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आपके ऑप्टिक्स ये हैं कि आप अपने ऊपर कोई बोझ डालने को तैयार नहीं हैं, आप कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं, अच्छा और कुछ भी ना करें, गो के मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है हम उसमें भी नहीं जाते, आपने कोई तफ्तीश नहीं कराई, गंदम स्कैंडल में पैसे जो खा गए हैं वो भी खा गए भाई, जो दुबई लीक्स के ज़रिए या पाकिस्तान में बाहर इन लोगों की प्रॉपर्टीज़
باہر پڑی ہوئی ہیں یا انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے وہ اپنے ملک میں لے آئیے. صحیح ہے. چلیں یہ تو آن ریکارڈ بھی ہے نا کہ سرکاری ملازمین سالانہ 34 کروڑ یونٹ بجلی جو ہے وہ مفت ان کو ملتی ہے. لیکن خیر میری بحث یہ نہیں تھی, میری بحث یہ تھی کہ آپ نے مجھے آپ کے جواب سے یہ تاثر ملا ہے کہ آپ اون نہیں کر رہے کہ 9 مئی کا واقعہ آپ لوگوں نے کیا ہے, ملوث ہے. لیکن پھر میرے دماغ میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کی ویڈیوز منظر عام پر آئی تھی. سنیں ہم آج بھی کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں. چلے میں یہ رانا احسان افضل صاحب سے پوچھ لوں سر, میں رانا احسان افضل صاحب سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پھر آپ لوگ کیوں نہیں اس طریقہ کار کو اپنا رہے. مجھے بتائیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب, رانا احسان افضل صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ثبوت بھی پیش کرنے کو تیار ہیں, تو آپ لوگوں نے سائفر میں تو ثبوت اس طرح پیش نہیں کیے. سائفر والا کیس ہمارے سامنے, اس کا کیا رزلٹ نکلا, اور یہاں پر آپ 9 مئی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ثبوت بھی پیش کریں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بتائیں گے یہ بیرونی سازش تھی؟ دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہوا تھا, اس کی ایک تاریخ ہے, اور وہ تاریخ شروع ہوتی ہے امریکن سازش سے. یہ نفرت کے بیج عوام میں بوئے گئے, پھر میر جعفر میر صادق کے نعرے لگائے گئے, یہ کہا گیا کہ جانور بھی نیوٹرل نہیں ہوتا, میری سلیکشن کرو, میرا ہاتھ تھامو, دوسروں کا کرو, دوسروں کے طرف بڑھو گے یا نیوٹرل ہوگے تو وہ قابل نہیں ہے. ریڈ لائن جو ہے وہ خان ہے, خان نہیں تو پاکستان. پھر یہ ساری یہ بلڈ اپ کرتے ہوئے یہ چیزیں 9 مئی پہ ہوئیں کہ ریڈ لائن اگر خان کو گرفتار کر لیا تو کچھ نہیں ہوگا. پھر ساری ویڈیوز اور سب کچھ جو آیا, پتلونیں لہرائی گئیں, وہ کون لوگ تھے, وہ ویڈیو نے کیپچر کیا, وہ 25 کروڑ عوام نے دیکھا. تو یہ کہنا کہ وہ ایک بیرونی سازش تھی, انہوں نے کورٹ کے پریمیسز میں خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو پھر یہی حال ہوگا. وہ تو خوشی منا رہے تھے 9 مئی کے واقعے کی کہ دیکھو پبلک کا کیسا ریاکشن آیا اور کیا سبق سکھایا ہم نے فوج کو اور فوجی تنصیبات کا کیا حال کیا. وہ تو جب پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو پھر انہوں نے بیک آف کرنا شروع کیا. اس کی تحقیق جو ہے وہ تحقیق بھی ہو رہی ہے, ایویڈنس بھی. ادر دین دس رانا احسان صاحب, یہ بیرونی سازش کس نے کی؟ بیرونی سازش پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ دیکھیں بیرونی سازش 9 مئی کے واقعات میں یہ تو اب انویسٹیگیشن ہی بتائے گی, مجھے تو نہیں پتا. اگر کسی نے یہ کہا ہے تو اس سے ضرور پوچھ لیں. یہ خان صاحب کی سازش ضرور تھی, یہ پی ٹی آئی کا پلان. آپ لوگوں کے سینئر ریپرزینٹیٹیو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, جو بیرونی سازش کی, جی وہ جو انہوں نے پھر فورن فنڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کی ہوگی کہ اس پارٹی کی جو فائنانس ہے وہ فورن فنڈڈ ہے, تو وہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہوگی. یہ شاید ان کا پوائنٹ آف ویو ہو. اچھا چلیں ٹھیک ہے. حسن مرتضیٰ صاحب, میں دونوں اینڈز کو آپ سن چکے ہیں, میں بھی سن چکی ہوں. مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کروشل ٹائم میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے ان دونوں فریقین کے بیچ میں یہ ثالثی کے لیے؟ دیکھیں ہم تو بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہم سارے محب وطن پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے ایک واقعہ ہوا 9 مئی کا, اس کے سارے ثبوت, آڈیو, ویڈیو ساروں کے پاس موجود ہیں, لیکن اب ہمیں ان سے آگے نکلنا ہوگا. جس سے آپ نے اپنی ڈسکشن کا آغاز کیا ہے, مسئلہ ہمارا وہ ہے, مسئلہ ہمارا 9 مئی اور یہ نہیں ہے خان کو اقتدار ملتا ہے نہیں ملتا, کیسے ملے گا, کب ملے گا. یہ ٹائم اپنے آپ خود بخود بدلتے ہیں. ایک وقت ایسا تھا جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا تو لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی پاکستان کے اندر جمہوریت بحال ہوگی اور کبھی جمہوری ادارے دوبارہ کام شروع کریں گے اور اس ملک میں وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ ہوں گی. لیکن ٹائم آیا تو اس کی مجبوری بن گئی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اس ملک کی نہیں, اس دنیا کی, اس اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم منتخب ہوئی خاتون. پھر مشرف کا دیکھ لیں, پھر اسی طرح ادوار گزرتے رہے. وہ چیزیں بدل جاتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب 10 سال کے لیے ایگزائل میں گئے تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے؟ مسلم لیگ کوئی 17 کے 20 لوگوں کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں بیٹھی تھی, لیکن دور بدلا, پھر وہ آ گئے. یہ آتے جاتے رہیں گے. اس وقت ایشو جو ہے وہ لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. لوگ بجلی کے بل دینے سے آج جمہوریت پسند پارٹی ہیں اور آپ لوگوں کے پاس یہ پاور تو ہے کہ آپ نون لیگ کو بھی سمجھائیں اور پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھائیں کہ جناب آئیں بیٹھیں اور بات کریں, چھوڑیں یہ سارا کچھ. دیکھیں ہم نے تو سب سے پہلے تحریک انصاف کو کہا تھا کہ آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں, آپ حکومت بنائیں, ہم لیتے بھی کچھ نہیں, ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے, آپ سنبھالیں اور چلائیں اس ملک کو. وہ نہیں مانے. پھر الٹیمیٹلی ہمیں دوسری طرف جانا پڑا اور ہم نے
انہوں نے حکومت بنائی، جو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھے، ہم نے انہیں ووٹ کیا. بیٹھے ہیں، میں شعیب صاحب تشریف فرمائیں، آپ پوچھ لیں کہ یہ بات اوپنلی تھی. یہ تو اوپن سیکرٹ تھا، سب کے سامنے تھا. میڈیا میسیجنگ ہو رہی تھی، اس میں تو کوئی چھپی ڈھکی بات ہی نہیں تھی. تو آج بھی ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھیں اور ہمیں بات چیت کے ذریعے یہ مسئلے حل کرنے چاہیے. ہمیں ہر چیز میں نہ عدالتوں کو نہ اداروں کو انوالو کرنا چاہیے. سیاستدان تو معاملات کو حل کرتے ہیں، راستے نکالتے ہیں، چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ہوتا ہے نا، وہ کسی ادارے کو نہیں ہوتا، وہ سیاستدان کو ہوتا ہے، وہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز کو ہوتا ہے، آپ لوگوں کو جاتا ہے بیسیکلی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے حسن مرتضیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. اب جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اور جس کی آپ نے قبولیت کی ہے شعیب شاہین صاحب، عمران خان صاحب نے، یہ ایک اچھا ویسے بائی دا وے اسٹیپ ہے ٹورڈز اے بیٹر پاکستان جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کیا آپ لوگ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت جب کریں گے تو جو آپریشن جس پہ آپ کو اعتراضات ہیں، استحکام کیا ہے وہ عزم استحکام عزم، اس پہ بھی آپ لوگ بات کریں گے؟ دیکھیں پہلے استحکام آپریشن عزم استحکام اسٹیبلشمنٹ نے کیا انجام ہوا. اب آپریشن سے وہ ہٹ کے اس پہ لے آئے ہیں کہ جی ایک تو پلان ہے، ایک پالیسی ہے، اور اس کا کیا مقصد ہے. دیکھیں پاکستان مستحکم ہو جائے گا. آپ اپنے اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں جو آپ کے جرنیلوں کی باہر پراپرٹیز پڑی ہیں وہ باہر لے آئیں. ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کٹ پتلی ہمارے اوپر مسلط کی ہیں، ان کو کہو کہ یہ پراپرٹیز اپنے پیسہ اس ملک میں لے آئیں. پاکستان آپ کا مستحکم ہو جائے گا. آپ کا مسئلہ جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے آپ کا معاشی پرابلم. مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ سارا ادھر سے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر جا رہا ہے. آپ کیا پاکستان کو مستحکم کریں گے؟ آپ نے SIFC بنائی تھی، کیا انجام ہوا آج؟ یعنی آپ نے اس کو پاکستان کو میانمار بنا دیا. پاکستان کو اگر درست کرنا ہے، انویسٹمنٹ لانی ہے، تو سب سے پہلے SIFC کے تھرو بڑی انویسٹمنٹ لانے کی کوشش بھی کی گئی ہے، بڑے بڑے معاہدے بھی کیے گئے ہیں. کوشش اس طرح نہیں ہوتی، سنیں، اس طرح نہیں ہوا کرتی. جب آپ اپنے ملک کے لوگوں سے پیسہ وہ لوگ کے یہاں سے لے کے بھاگ رہے ہیں. چلے مجھے ون لائن دے دیں، میرے پاس وقت کی کمی ہے، میرے پاس دو مہمان اور بھی ہیں. آل پارٹیز کانفرنس میں آپ لوگوں کا ایجنڈا کلیئر ہے؟ ایک بات جی بالکل کلیئر ہے، ہم کھل کے بات کریں گے جو بھی ہوگا. لیکن ایک بات طے ہے، اس ملک کو درست سمت میں لے کے جانے کے لیے آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی، انصاف کے نظام کی درستگی اور جمہوریت کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ کٹ پتلیوں کو مسلط کر دیں، جس کی 18 سیٹیں ہیں ان کو اٹھا کے پرائم منسٹر بنا دیں. جو ہاری ہوئی ہے وہاں مریم نواز، اس کو اٹھا کر کے چیف منسٹر بنا دیں. اور جن لوگوں نے یہ قبضے کیے ہیں ان سیٹوں کے اوپر، ان کو اٹھا کے مسلط کر دیں. نظام چلیں کوئی بیچ والی رات تو نکالنی پڑے گی. رانا احسان افضل صاحب، جمہوریت کو رانا احسان افضل صاحب بنا دیں، اس طریقے سے چلا کر. رانا احسان افضل صاحب، ہر بندے کو ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑے گا، لیکن ایک بہتر سٹیپ لینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کیسے معاملہ طے کریں گے؟ دیکھیں پرائم منسٹر نے تو فلور آف دا ہاؤس میں ان کو دعوت دی کہ آپ بات چیت کریں ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے. انہوں نے رد کر دی. ابھی جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی اس میں بھی بلایا. یہ تو ان کا ہے نا کہ انہوں نے بات کرنی ہے، نہیں کر دی. جمہوریت کی یہ بات کر رہے ہیں نا. میں اب آپ کو بتاؤں کہ سر رانا احسان افضل صاحب آپ میری طرف دعوت پہ آئیے گا، لیکن میں آپ کو کوئی انویٹیشن نہیں دے رہی. نہیں دیکھیں، میرے خیال سے جب انہوں نے بات ہی رد کر دی تو پھر کیا انویٹیشن دیں. فلور آف دا ہاؤس میں چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری پرائم منسٹر نے یہ دعوت دی. وہ ایویں ہوا میں بات نہیں تھی، بالکل سیریس دعوت تھی. یہ میں ضرور کہوں گا کہ ابھی انہوں نے جو درگاہ ابھی یہ سنائی ہے، کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں کرپٹ ترین حکومت تھی. ایک دھیلا باہر جب حکومت پرائم منسٹر خود تھے اور خود چور دروازے سے اس حکومت میں آئے، قابض ہوئے. 2018 میں پروجیکٹ PTI لانچ ہوا. ابھی ان کو جمہوریت یاد آ گئی ہے. یہ باہر سے پیسے لانے کی بات کرتے ہیں تو لے کے آتے ہیں نا اس وقت باہر سے پیسے. جو باہر والے پیسے دے رہے تھے UK والے 190 ملین پاؤنڈ، وہ تو انہوں نے ایڈجسٹ کرا کے اس کے عوض چندے کے نام پہ زمینیں خرید لی، خود لے لی زمینیں اپنے نام کرا دی. اور درجنوں ایکڑ، پتہ نہیں 500 یا 400 ایکڑ، جس میں فرا گوٹی بھی ہے، وہ جو ان کی بیوی ہے بشرا بی بی اور خان صاحب خود،
تو یہ کون سا یہ جو ہے بھاشن دے رہے ہیں؟ یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ اب یہ بھاشن دیں گے کہ اپنے اپوزیشن کو، اپنے کولیشن پارٹنرز کو ٹیلی فون کے کال کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے، بل وہ پاس کراتے تھے، تعریفیں کر کر کے یہ نہیں چپ ہوتے تھے. اب ان کو جمہوریت اور افواج پاکستان اور فلانا اور یہ چیزیں یاد آ گئی ہیں. یہ خود ان کی کیا حرکتیں، اور آج ان کا آپ بھاشن سن لیں. لیکن میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جو آج ان کی ایک میجر پوائنٹ ہے نا جس پہ وہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ 2017 کے بعد آپ لوگوں کا بھی تھا. نواز شریف صاحب نے بباغ دوحل کہا تھا. حسن مرتضیٰ صاحب، اس کا اینڈ نوٹ کیا ہے؟ دیکھیں، میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کو بیٹھنا پڑے گا، اور آج پاکستان کے اندر واحد آصف علی زرداری ایک ایسی شخصیت ہیں جو سب کچھ، جو ان کو بھی ریلیف لے کے دے سکتے ہیں، یا جس کو یہ انصاف کہتے ہیں. اگر انصاف بھی ملنا ہے تو وہ ایک شخص ہے جو لے کے دے سکتا ہے. ان کو بیٹھنا پڑے گا، بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا پڑے گا، الزامات سے ہمیں نکلنا پڑے گا. بہت ہو چکی ہے یہ والی سیاست کے ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. کس کو نہیں پتا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں عثمان بزدار کے دور میں کیا ہوتا رہا ہے پنجاب کے اندر، اور کہاں وہ پیسہ جاتا رہا ہے، کتنے سکینڈلز آئے ہیں. اس وقت تو کوئی سپاہی نہیں لگ سکتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کس طرح آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گی؟ ہمیں بیٹھنا پڑے گا، ہمیں بات چیت کے ذریعے آگے نکلنے کی ضرورت ہے. ہم اسی میں اگر الجھے رہیں گے، وہ ہم 2013 سے آصف علی زرداری تو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو، بات چیت کرو، اور بات چیت کے ذریعے یہ معاملات حل کرو. اس میں الیکشن ریفارمز بھی کریں گے. ہم پچھلے الیکشن کو رو رہے ہیں، آنے والے الیکشن کا کس کو پتہ ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری ہوں گے. فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہمیں الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے. چلے مجھے یہ بتا دیں، میں ون لائنر آپ سے سوال جاننا چاہ رہی ہوں، جواب جاننا چاہ رہی ہوں. مجھے بتائیں کہ یہ جو کہا جا رہا 3 مہینے کی حکومت رہے گی، 4 مہینے کی رہے گی، آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ میں اسے دیکھ رہا ہوں آگے چلتے ہوئے. یہ 3-4 مہینے والی دل بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. باقی یہ حکومت آگے چلے گی، یہ 3-4 مہینے میں کہیں نہیں جانے والی. اور آپ کے جو نون لیگ کے دوست ہیں جاوید لطیف صاحب، ان کی بات سے متفق ہیں آپ کہ یہ حکومت ہمیں دی گئی؟ دیکھیں، ہر آدمی کا، وہ بہت سینئر ہیں، وہ اپنی رائے رکھتے ہیں، صاحب رائے ہیں. میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اپنی رائے دے رہا ہوں، میں باقیوں کا تو نہیں ہوں. شاید میرے سے یہ دونوں دوست بھی اختلاف کریں اس بات پہ، لیکن میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ مجھے یہ آگے چلتی نظر آ رہی ہے. یہ فی الفور جانے والی نہیں ہے. چلیں، 3-4 مہینے والا کوئی چکر نہیں ہے. چلیں، آپ کو یہ آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو آگے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور بلکہ نون لیگ کے بھی کچھ لوگ اندر سے آوازیں اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت تو ہمیں دی گئی ہے، مانگے تانگے کی حکومت ہے. البتہ جو بھی ہے پاکستان کے لیے بہتر ہو. تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.